لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. حاضرین جمعہ، محترم بھائیوں، بزرگوں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. محترم بھائیوں، پوسٹر کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع واقعہ کربلا کی حقیقت ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر گلی کوچوں میں، ہر مسجد اور ممبر و محراب سے ایک ہی بات کہی جاتی اور سنائی جاتی ہے، وہ ہے شہادت حسین، واقعہ کربلا. چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم اختصار کے ساتھ اس واقعے کی حقیقت کو سمجھیں گے. سب سے پہلے بنیادی بات سے آپ سمجھیں، واقعہ کربلا، اس کے اوپر سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی اس سانحے کے تقریباً 100 سال کے بعد لکھی گئی، اور لکھنے والا مورخ کون ہے؟ ابو مخنف نامی شخص، جس کے بارے میں اسپشٹ روپ سے واضح ہے
صاف ہے کہ یہ غالی شیعہ تھا، کٹر شیعہ تھا۔ واجب سی بات ہے، اگر راوی ہی غالی شیعہ ہو، کٹر شیعہ ہو، تو واقعہ کربلا کی جتنی بھی روایتیں ہوں گی ان میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین ہوگی، ان کے خلاف باتیں ہوں گی، اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ واقعہ کربلا میں جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں 90% اس میں کیا ہے؟ ضعیف ہیں اور من گھڑت روایات ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، یاد رکھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اپنے دور میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے، لیکن پہلے بھی ایک گورنر کے روپ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں وہ کام کر چکے تھے، اس لیے انہیں تجربہ تھا کہ اچھوں سے کس طرح پیش آنا ہے اور بروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمارے بعد ہمارا جانشین کون ہوگا؟ ان آنے والے فتنوں سے کون ٹکرائے گا اور ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ ان فتنوں کی سرکوبی کرنے والا شخص کون ہوگا؟ تو سب سے پہلے جنہوں نے حضرت یزید کے لیے بات کہی تھی وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ 1500 صحابہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر رہے تھے، ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی شخصیت دور کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ آنے والے ادوار بڑے پرخطر ہونے والے ہیں۔ یقیناً حضرت یزید سے فضیلت والے لوگ اس دور میں موجود تھے، لیکن بات تھی اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے کون شخص موزوں رہے گا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بیٹے یزید کو نومینیٹ کر دیں، اپنے بعد حضرت یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ دوسرے لوگ فضیلت میں ہیں، یقیناً ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، لیکن آپ کا بیٹا راج گھرانے میں پلا بڑھا ہے، سیاست کی اچھی پکڑ ہے، آپ کے گھر میں انہوں نے پوری جانکاری لے لی ہے کہ اچھوں کے ساتھ کیسی سیاست اور جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسی سیاست ہوگی۔ آپ کے بیٹے میں یہ تجربہ ہے، لہٰذا آپ ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو آپ آنے والے امیر المومنین کے لیے آپ نومینیٹ کر دیجئے، نامزد کر دیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی دور خلافت میں استباب رائے کے لیے دور دراز علاقوں میں گئے۔ صرف 4 لوگ پوری دنیا میں، جن میں بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، مصر بھی ہے، شام تو ہے ہی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ان تمام علاقوں میں صرف 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، جن میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور چوتھے شخص ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 شخصیتوں کے علاوہ کسی نے اس چیز کو غلط نہیں کہا، اور انہوں نے اس لیے اس کو غلط کہا کیونکہ یہ تو غیروں کے یہاں رائج ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو حکومت مل جائے، اپنے یہاں باپ بیٹے والا کوئی سسٹم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اپنے بیٹے کو نامزد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے نہیں
کہ یزید شرابی ہے، اس لیے نہیں کہ یزید کبابی ہے، اس لیے نہیں کہ یزید بے نمازی ہے. طرح طرح کے افواہات حضرت یزید کے تعلق سے آج بکے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں. حضرت محمد بن حنفیہ ان کی شہادت ہے، جب ان کے پاس حضرت یزید کے تعلق سے کچھ باتیں سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ان کے گھر گیا ہوں، ان کے یہاں ٹھہرا ہوں، میں تو نمازوں کا پابند دیکھا، دین کے مسائل میں حریص دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، میں نے یزید کے اندر تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں دیکھی. تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر شاید اس نے ایسا خود کو بنا لیا ہوگا، تصنع کر لیا ہوگا، ایسا آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوگا. تو محمد بن حنفیہ نے دو ٹوک جواب دیا، بھائی ان کو مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امیر المومنین ہیں، وہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر منتخب کیے گئے ہیں، ان کو مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. ذرا غور کر میرے بھائی، یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں. ان کے اپنے بھائی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت یزید کے تعلق سے جو باتیں بنائی جاتی ہے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کے اخلاق کو جو مجروح کیا جاتا ہے، وہ باتیں کیا ہیں؟ بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں. چنانچہ یہ چار لوگ، ان چار لوگوں میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انتقال کر گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا اور کہا کہ دیکھو صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم نے اگر اس کی بیعت کر لی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تو اب ان کے خلاف خروج کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بغاوت میں شامل ہوگا. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر باغی کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا. اس طرح کی حدیث سنا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرایا مدینہ کے لوگوں کو کہ تم نے بیعت کی ہے تو اس بیعت کی پابندی کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے غداری شمار کیا جائے گا. اور پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا. اس طرح سے ان کو ڈرایا. تو دو تو نکل گئے، بچے دو، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے جب حضرت یزید نامنیٹ کر دیے گئے اور ان کے انتقال کے بعد اب دوبارہ استباب رائے کے لیے، جب بیعت لینے کے لیے، بیعت کی رسم پوری کرنے کے لیے جگہ جگہ ان کے حکام جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے ان کے حکام. حضرت حسین کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے پوری امت نے حضرت یزید کو حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ تسلیم کر لیا ہے، مسلمانوں کا امیر تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا آپ بھی بیعت کر لیں. تو کہا مجھ جیسا شخص اگر رات کے اندھیرے میں یا تنہائی میں اگر بیعت کرے تو تم بھی اس بیعت کو تسلیم نہیں کرو گے. میں چاہتا ہوں سر عام لوگوں کی مجلسوں میں، جہاں اور لوگوں کی جب تم بیعت لو تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی وہاں آ کر کے بیعت کر لیں گے. کبھی بیعت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کیا. پتہ یہ چلا ان کی امارت، ان کی خلافت حضرت حسین تسلیم کرتے تھے. ایک ہوتا ہے اس چیز کو تسلیم کرنا، خلافت کو تسلیم کرنا، اور ایک ہوتا ہے خلافت کی جو رسم بیعت ہوتی ہے اس رسم کی ادائیگی. تسلیم تو کر لی تھی لیکن بیعت کی رسم کی ادائیگی باقی تھی. تو کہا دیکھو صبح یہ کام ہم کریں گے، لوگوں کے درمیان جب تم بیعت لو تو ہمیں بلا لینا، ہم یہ کام کر لیں گے. یزید کے حکام حضرت عبداللہ ابن زبیر کے معاملے میں مشغول ہو گئے اور موقع پر نہیں آ سکے، مجلس منعقد نہیں ہو پائی. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبح کے وقت ایسی مجلس منعقد کرنا جس میں ہم بیعت کریں گے. لیکن راتوں رات اندھیرے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کی طرف کوچ کر گئے، بیعت نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوتاہی نہیں تھی،
کوتاہی حکام کی طرف سے تھی، وہ مجلس منعقد نہیں کر پائے، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کی طرف نکل گئے۔ وجہ نہیں بتائی گئی کہ کس وجہ سے۔ ہم ہر صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر صحابی کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں، ضرور امت مسلمہ کے حق میں بھلائی سوچی ہوگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، بھلائی سوچتے ہوئے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ پہلے پہنچ گئے تھے اور کعبے کے اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اعوذ بالبیت، میں کعبے کا ریفیوجی ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اترے۔ جب کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی ہے اور مدینے سے مکہ چلے آئے ہیں تو ان کی چاندی ہو گئی۔ جو یہ شر پسندی پھیلانا چاہتے تھے ان کو ایک طاقت مل گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 3 مہینے ٹھہرے رہے۔ یزید چاہتے تو وہاں بھی ان کے حکام تھے، زبردستی کر کے یا کیسے بھی، کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کر کے بیعت لے سکتے تھے، لیکن نواز رسول، اور کیوں نہ رحم دلی دکھائیں، کیوں نہ ان پر کرم کا معاملہ کریں۔ ان کے والد گرامی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ بیٹے دیکھو، اگر معاملہ حضرت حسین تک پہنچے تو عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ مکے میں یزید کے حکام موجود ہونے کے باوجود بھی کبھی بیعت کے لیے حضرت حسین کو اصرار نہیں کیا۔ آپ طبقات کبریٰ اٹھائیں اور تاریخ طبری اٹھائیں، تاریخ کی جتنی بھی صحیح کتابیں ہیں جن میں صحیح روایتیں موجود ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے زور و زبردستی نہیں کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ کوفہ سے برابر خطوط آ رہے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً ہر آنے والا شخص 4-5 خطوط کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر حسین کے پاس آتے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطوط بھرنا شروع کیے تو 2 بڑے بڑے تھیلے بھر گئے خطوط کے، اور تمام خطوط میں یہی لکھا ہوا تھا، آئیے نواز رسول، اے رسول کے بیٹے آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اچھا کیا آپ نے بیعت نہیں کیا، آپ آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اچھی طرح جانتے تھے جن کوفیوں نے میرے باپ حضرت علی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عبد الرحمن بن ملجم نامی کوفی نے فجر کی نماز کو جاتے ہوئے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین سمجھتے تھے 60-61 سال کا دانا بینا شخص کیا سمجھداری سے کام نہیں لیتا، سب سمجھ رہے تھے، لیکن شر پسندی کا کوئی اور علاج نہیں تھا۔ حضرت حسین یہ بھی جانتے تھے ان کے بڑے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، کبھی کوفے سے خیر کی خبر نہیں آئی، کبھی کوفے سے خبر آئی کہ حضرت علی شہید کر دیے گئے، کبھی کوفے سے خبر آئی کہ فلاں عشر مبشرہ صحابی کو یہ کہتے ہیں کہ صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ کوفیوں نے سعد ابن وقاص سے متعلق حضرت عمر کی عدالت میں رپورٹ کی تھی کہ سعد ابن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ یہ کوفیوں کی عیاری اور مکاری تھی کہ جن کے جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، حضرت سعد ابن وقاص ایسی شخصیت کے بارے میں حضرت عمر کی عدالت میں شکایت کی تھی کیا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھتے، صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ ان کوفیوں کو بڑا نماز کا طریقہ معلوم ہے، اور جن کے جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، جن کو میرے نبی نے دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت سنائی ہے، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ یہ کوفے کے بارے میں یہ مشہور ہے، کوفی لا یوفی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے تھے کہ کوفہ والے کبھی بھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں بلانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے حق میں
बेहतरी सोचते हैं। एक तो ये है कि मैं तकदीर पर मामला छोड़ दूं, अल्लाह पर, कि मुस्तकबिल में जो हो देखा जाएगा, और ये कि जो कुछ सरपसंदी वहाँ पर फैलाई जा रही है हज़रत हुसैन के नाम पर, वहाँ जाएं, समझा कर बुझा कर या किसी और तरीक़े से हुकूमत के साथ मिला लें। हम देखिए मेरे भाई, किसी भी सहाबी की नीयत पर हम शक नहीं कर सकते। हमें कोई अथॉरिटी नहीं, हमें कोई हक नहीं जिनके बारे में अल्लाह ने सनद नाजिल की उनकी सदाकत पर हम अपनी जबान दराज करें, हम अपनी उंगुश्त दराज उन तक फैलाएं, उन तक हम करें। किसी भी आम अफराद उम्मत में से किसी को यह इजाजत नहीं है। आज हजरत यजीद की आड़ में सहाबा को गाली दी जाती है, हजरत अबू बकर पर सबो शितम किया जाता है, हजरत उमर को गासिब बताया जाता है, हजरत मुआविया की तो मत पूछे ही मत। तो मेरे भाइयों, हम यजीद का दिफा नहीं करते, हम दिफा एक मोमिन और मुसलमान समझ कर करते हैं, क्योंकि यजीद वो दरवाजा है, अगर ये दरवाजा खुल गया तो फिर बकिया तमाम सहाबा पर ये तानो तशनी करेंगे। जिन सहाबा के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था, ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफका मिस्ल उहुदिन ज़हबा, तुम में से कोई अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे, मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, मेरे सहाबा ने अपने दौर में एक मुद या आधा मुद, उस दौर का जो पैमाना था उस जमाने का, एक शेर के बराबर, आधे शेर के बराबर तुम नहीं पहुंच सकते। बताओ, हम उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करके नबी के सहाबा के एक शेर या आधा शेर के बराबर नहीं पहुंच सकते। उनका ये मकाम है और उन पर जरह की जाती है। अरे मुहद्दिसीन के हैं, कुल्लुहुम उदूल कहा गया, तमाम सहाबा आदिल हैं। इसीलिए जो रावियों की जो चैन होती है हदीसों में, जिसको हम सनद कहते हैं, और सनद में जो रुवात होते हैं, तमाम रावियों की जांच पड़ताल होती है, तमाम रावियों की, लेकिन कभी किसी सहाबी की जांच पड़ताल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनकी सदाकत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा के लिए अल्लाह ताला ने हुस्ना का वादा कर दिया। मासूम नहीं है सहाबा, लेकिन महफूज हैं, मगफूर हैं। उनकी मगफिरत का परवाना, उनके लिए जन्नत का परवाना, उनके लिए पास होने का परवाना, उनके मुफलिहून होने का परवाना, उनके सादिकून होने का परवाना कलाम मजीद में अल्लाह ने नाजिल किया। उन सहाबा पर जबान दराजी की जाती है, उन सहाबा पर तानो तशनी किया जाता है, तो एक मुसलमान की गैरत जाग उठती है। और जिसकी गैरत सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हुए देखकर सुनकर भी उसका ईमान और उसकी गैरत ना जागे, तो मेरे भाइयों ऐसी मुसलमानियत पर, ऐसी ईमान पर तुफ है। तो मेरे भाइयों, उन्होंने खुतूत लिखना शुरू किए बड़े इख्तिसार के साथ और बुलाए, कहा जब इतने इसरार कर रहे हैं तो मामला देखा जाए। तो इनको मशवरा दिया गया हज़रत हुसैन को कि खुद ना जाएं, आप अपने भाई को भेजें। चुनांचे अपने सौतेले भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, चचा के बेटे, अकील के बेटे अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ देखो कूफे के लोग अपनी बातों पर कितने सच्चे हैं, जाकर के देखो। देखा हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर 18,000 लोगों ने हजरत हुसैन के नाम पर मरने जीने की कसम खा ली, बैत कर ली। बाज़ रिवायतों में 37,000 तक की भी तादाद मिलती है। 18,000 ही मान लीजिए, 18,000 हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर हजरत हुसैन के लिए बैत कर ली। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, कहा कि हाँ सारे वफादार हैं, आ जाइए आ जाइए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील का जब खत पढ़ा तो कूफा जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए। बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा ने रोका, खास करके हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनके बारे में प्यारे नबी ने दुआ दी थी, ए अल्लाह तूने कुरान मुझ पर नाजिल किया है, ए अल्लाह तू कुरान की समझ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दे दे। क्या कह रहे हैं, मत जाइए वहां,
آپ کے والد گرامی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ وفاداری نہیں کریں گے. نہیں، میں چاہتا ہوں وہاں جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے کوئی اقدام کروں. کوئی غلط نیت نہیں تھی. حضرت یزید کی خلافت کو ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے، اس نیت سے معاذ اللہ معاف کیجیے گا نہیں جا رہے تھے، اپنی مصلحت کے تحت تیار ہو گئے. تو کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ تم جا رہے ہو تو ایک پیشین گوئی میں کرتا ہوں، میں تمہاری داڑھی خون میں رنگا ہوا دیکھتا ہوں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، مکے کی سرزمین میرا خون سے آلود نہ ہو، بلکہ نواز رسول کا خون حرم رسول سے باہر بہے، کسی اور جگہ بہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مکے میں نہ گرے. اسی لیے میں یہاں سے خروج کر رہا ہوں. اور نکلے اور چلتے چلاتے قادسیہ کے مقام پر پہنچے. اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر جب پتہ چلا، حضرت اس دور میں کوفہ کے گورنر کون تھے؟ کوفہ کے گورنر ایک نرم دل نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے نرم دل شخصیت، عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے. حضرت نعمان بن بشیر دیکھ رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے باوجود بھی کوئی اقدام اس طرح نہیں کیا، بلکہ موقع دیا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرایا کہ دیکھو جو بیعت ہو چکی ہے اس بیعت کو مت توڑو، امت مسلمہ میں خلفشار مت مچاؤ. حضرت نعمان بن بشیر نے بس اتنی بات کہی تو کچھ لوگوں نے حضرت یزید تک شکایت بھیجی کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں حضرت حسین کا نمائندہ مسلم بن عقیلہ پہنچا ہے اور ان کے ہاتھوں میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، ان کے نام پر مرنے جینے کی قسمیں کھا لی ہے. تو عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کی تولیت بھی ان کے ماتحت کر دی کہ کوفہ کی گورنری بھی تم دیکھو، کوفہ کو بھی سنبھالو. آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. عبید اللہ بن زیاد تھوڑے سخت مزاج کے تھے، ایسے پلو باندھ کر کے، جس طرح گرمیوں میں آپ منہ چھپا کر کے جاتے ہیں تاکہ گرم ہوا آپ کے چہرے کو نہ جھلسا دے، اسی طرح پٹا ٹھٹھا باندھ کر کے جائے. لوگوں نے سوچا کہ حضرت حسین آ گئے. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اس طرح کے یا ابن رسول اللہ اس طرح کہنے لگے، سلام ہو اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے نواسے سلام ہو. سب نے سوچا حضرت حسین آ گئے. پھر گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھے اور کہا میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، آج کے بعد یہاں کا گورنر ہوں. جسے اپنی بیوی بیوہ کرنے ہوں اور اپنے بچے یتیم کرنے ہوں وہ دفع ہو جائے، وہ دور ہو جائے. اتنے میں مسلم بن عقیل نے کہا کہ ابن زیاد کو پکڑ لو، اس کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ ڈالو. پھر ابن زیاد نے صرف 40 لوگ، کتنے لوگ؟ یہاں 18,000 لوگ، اور وہ دور نہیں تھا آج کل کی طرح نہیں، عوام نہتی اور پولیس کے پاس بندوقیں، پولیس کے پاس اسٹین گنیں، پولیس کے پاس آنسو گیس کے گولے. اس دور میں پولیس کے پاس اگر تلواریں بھالے اگر ہوتی تو عام پبلک کے ساتھ بھی وہ چیزیں ہوتی تھی. 18,000 اور یہاں 40، تقریباً 40 لوگ چھت پر چڑھے. پھر دھمکایا جسے اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو وہ آئے اور جسے اپنے بیٹے یتیم کرنے ہو وہ آئے. کوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا تو تھی نہیں، ڈر کے مارے کھسکنا شروع کر دیے. مورخین نے لکھا شام ہوتے ہوتے 40 کی بھی تعداد نہیں بچی، سارے کھسک گئے. جو حضرت حسین کے نام پر مرنے جینے کی قسمیں کھا رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، کھسکنا شروع ہو گئے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل مختار عبید ثقفی کے یہاں ٹھہرے. جانتے مختار عبید ثقفی کون ہے؟ بعد میں یہی مختار عبید جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے یہاں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے. بتائیے کیسے کیسے لوگ تھے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کسی اور چہرے سے انٹروڈیوس کراتے تھے اور اندر کچھ اور چہرہ ہوتا تھا. مختار عبید ثقفی یہی ہے جن کے گھر مسلم بن عقیل نے پناہ لی تھی. جب ان کو پتا چلا عبید اللہ بن زیاد آیا ہے، کسی کو چھوڑنے والا نہیں، اپنے گھر سے ٹرکھا دیا. عروہ بن ہانی کے یہاں
انہوں نے قیام پذیر اختیار کیا تو عروہ کو بھی پکڑا اور مسلم بن عقیل کو بھی پکڑا اور بغاوت کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی، پھانسی کی سزا سنا دی۔ لیکن پھانسی سے پہلے مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے حضرت عمر بن سعد، ان کو کہا میں نے اپنے بھائی حسین کو بلوا بھیجا ہے، میں نے حالات سازگار دیکھے تھے، میں نے بلوا بھیجے ہیں، لیکن اب دیکھتا ہوں کوفہ والوں کی بے وفائی، اب دیکھتا ہوں یہاں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، یہ ان کے اندر وفاداری نہیں ہے، کوئی میرے بھائی حسین کو جا کر کے پہنچا دے۔ جب قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین پہنچتے، اس سے پہلے خبر مل جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ یہ شیعہ ذاکر اور انہی کے ظلم پر ٹھرکنے والے یہ بدباطن قسم کے ملا کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ ارے میرے بھائی، اسلام زندہ ہوا بدر کے بعد، اسلام زندہ ہوا احد کے بعد، اسلام زندہ ہوا حنین کے بعد، جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مار رہا، اس میں اسلام زندہ ہوگا۔ یہ کفر و حق کا مارکا تھا بدر، کفر و حق کا مارکا تھا احد، کفر و حق کا مارکا تھا حنین۔ لیکن آج کوئی حضرت عمر کی شہادت کا ماتم نہیں کرتا، حضرت علی کی شہادت کا ماتم نہیں کرتا، حضرت حمزہ جن کے بارے میں سید الشہداء کا آپ نے خطاب دیا، تمام شہیدوں کے سردار میرے چچا حمزہ ہیں، آج کوئی سید الشہداء کا بھی ماتم کرنے کو تیار نہیں، سوگ منانے کو تیار نہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اس چیز کو کس طریقے سے بنا کر پیش کیا گیا تاکہ عوام کو ایموشنل کر کے ان کو حقیقت سے دور رکھا جائے، تاکہ صحابہ پر گالی دینا، سب و شتم کرنا آسان ہو جائے۔ بس یہی ایک راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ واقع کربلا کو اس قدر رنگین کر کے مزین کر کے پیش کرو، بلا سر پیر کر کے پیش کرو کہ صحابہ پر گالیاں دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا آسان ہو جائے۔ لیکن بھائی، جن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، کسی کی جرت ہے کیا ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے؟ کون جرت کر سکتا ہے؟ دنیا کے سارے اسکولز، سارے کالجز اور ساری یونیورسٹیاں مل جائیں، وکیل بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے مولوی اور علامہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک صحابی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر! نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی اقتداء میں صحابہ ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، سننے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، آپ بدر میں ہیں، آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے لڑنے والے صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم سارے پلٹ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کہا یہ زمین دیکھے گی، آسمان دیکھے گا، تم سارے پلٹ جاؤ تب بھی میں تنہا دشمنوں سے لڑتا نظر آؤں گا۔ میرے نبی اتنے شجاع اور بہادر تھے، لیکن چشم زدن ہی صحابہ بول اٹھے، اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو ہم کہیں گے ہم یہاں بیٹھیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشائی بنے رہیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں نظر لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے بائیں سائڈ لڑتے نظر آئیں گے، آپ کے آگے پیچھے لڑتے نظر آئیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اے میرے نبی، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں۔ اگر ایک آنکھ بھی حرکت کرتی رہی، جب تک ایک آنکھ حرکت کرتی رہی، تب تک آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں شانہ بشانہ لڑتے نظر آئیں گے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ کون ہے جو میرے نبی کے صحابہ پر تان و تشنیع کر سکے، ان کے مقام کو کم کر سکے؟ آگے بڑھیے میرے بھائیوں، وقت بڑا قریب ہے۔ تو پتا چلا قادسیہ کے مقام پر اس سے پہلے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ ذرا ان بدباطن ذاکروں اور ملاؤں سے پوچھو، اگر یہ حق و باطل کا معرکہ تھا تو حضرت حسین پلٹنے کا ارادہ کیوں کر رہے تھے؟ کوئی جنگ میں جا کر بھی پلٹتا ہے؟ ارے جنگ میں جا کر پلٹنا تو بھائی
ہلاک کر دینے والے گناہوں میں پیارے نبی نے شامل کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹنے کا ارادہ کیا, لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں, واللہ ہم نہیں پلٹیں گے, یا تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی لڑتے لڑتے اپنے بھائی کی طرح شہید ہو جائیں گے. چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہوا. یزید کو سب خبر ہے, سب کچھ معاملہ معلوم ہے. پھر حضرت سعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک قافلہ آتا ہے اور ان کو روک لیا جاتا ہے. روک لیا جاتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کوفے میں داخل نہیں ہو سکتے. شرپسند عناصر آپ کی طاق میں ہیں, آپ کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. ہم آپ کو کوفے میں, معذرت کے ساتھ 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں, آپ کو ہم کوفے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. کہا ٹھیک ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرطیں رکھی کہ 3 شرطوں میں سے کوئی میری ایک شرط مان لے, بس میں اور کچھ نہیں چاہتا. پہلی شرط, جہاں سے میں آیا ہوں مدینے سے واپس مجھے مدینہ جانے دو, مکہ یا مدینہ چلا جاؤں گا. کہا دوسری شرط مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو, سرحد پر بھیج دو, میں دشمنوں سے لڑتا شہید ہو جاؤں گا. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے ملک شام لے چلو, میں یزید کے ہاتھوں اپنا ہاتھ دے دوں, بیعت کر لوں. لفظ یہ موجود ہے تبری, تاریخ تبری, اس میں الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا میں اپنے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں. چنانچہ ایک روایت کے مطابق عمر بن سعد نے یہ تیسری شرط منظور کر لی اور جانے لگے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی صحابی نہیں ہے, دوسرے صحابی. ان کے تقریباً 15-16 بھائی ہیں, ان میں سے 11 بھائی ندارت, 11 بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اور دوسرے صحابہ بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ معاملہ حق و باطل کا تھا. حق و باطل کا اگر معاملہ قرار دیا جائے اس واقعے کو تو پھر صحابہ کے ایمان پر حرف آتا ہے, جنہوں نے نبی کی معیت نہیں چھوڑی, جس کے لیے اللہ نے کہا والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں ان پر حرف آتا ہے. جب حضرت حسین جب پریشانیوں سے 2-4 تھے تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے ڈر کی وجہ سے, استغفر اللہ, حرف آئے گا صحابہ پر. تو میرے بھائیوں, حضرت حسین کو لے جانے کے لیے 40 سے 50 تک کوفی سرانگیز لوگ آئے تھے, وہ بھی ساتھ میں تھے. اور حر بن یزید کی اقتداء میں چند لوگ آئے, وہ بھی شامل ہو گئے. حر بن یزید سے پوچھا بھی, اور حضرت حسین سے بھی پوچھا سعد بن عمر کے قافلے والوں نے کہ کون ہے, ان سے ہتھیار لگا. نہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ ابھی دیکھیں یہ معاملہ ذرا سوچنے والی بات ہے. کربلا جو ہے وہ دمشق کے راستے میں ہے, ملک شام کے راستے میں ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کوفہ, کربلا کیسے پہنچ گئے؟ پتہ یہ چلا تیسری شرط انہوں نے قبول کر لی تھی حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی کے مطابق ان کو ملک شام لے جایا جا رہا تھا. چنانچہ کربلا کے اندر پڑاؤ ڈالا, اور انہوں نے رات میں ہی, جو لوگ ساتھ میں تھے ان کو پتا تھا اب یزید کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے خطوط حضرت حسین کے پاس ہیں, اگر حضرت حسین نے اگر یزید کو دکھا دیا کہ اسی لیے میں کوفے جا رہا تھا, یہ 2 بوریاں خطوط ہے, تو ہمارے سر تو تن سے جدا ہو جائیں گے. اسی لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی اور انہوں نے حملے کر دیے. دونوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, اور اسی طرح حملہ ہوا, اور اہل بیت کے بنو ہاشم کے تقریباً 18 افراد شہید کر دیے گئے. اور جانتے ہیں میرے بھائیوں, یہاں کہانی کیا بنائی جاتی ہے کہ پانی روک دیا, یہ کیا وہ کیا. اللہ اکبر, پانی روکنے کا کہاں. اور اس میں بھی ابو مخنف یہ غالی شیعہ, یہ کٹر شیعہ لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے حکم دیا کہ ایک ٹب لاؤ اور پانی سے ٹب کو بھرو, پھر اس میں مشک ڈالو, پھر میں نہاؤں گا, پھر میں لڑنے کے لیے نکلوں گا. اور یہاں کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا, اور قافلہ حسین پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا. ارے نہانے کے لیے ٹب بھر پانی ہے,
لیکن پینے کے لیے پانی موجود نہیں. کیسے کیسے افسانے گڑھے گئے میرے بھائیوں اس واقعے کو بنانے کے لیے تاکہ صحابہ پر وہ طعن و تشنیع کر سکے. باتیں بہت لمبی ہو رہی میرے بھائیوں, موقع نہیں ہے, پھر کسی موقع پر اگر تفصیل کا موقع رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے. اے اللہ ہم تمام کے اندر صحابہ کی عزت اور احترام ڈال دے. اے اللہ ہم تمام کو صحابہ کے طریقے پر چلا. اے اللہ صحابہ کی عزت, ان کا اکرام, ان کا ادب کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ انہی کے منہج پر زندہ رکھ. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.